بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 13، تشدید۔ تختی نمبر 13، تشدید۔ نمبر 1، پہلے تشدید کا نام یاد کرائے اور اس کی شکل سمجھائے۔ اس لائن میں کیا کہا گیا ہے کہ تشدید کا نام اور تشدید کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے وہ سمجھے۔ نمبر 2، پھر بتلا دے کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو ہجے کرنے میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اس کو ہجے کرنے میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے، یعنی جس حرف پر تشدید ہو ایک بار تشدید والے حرف سے، جو پہلا حرف ہے اس حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، پھر ایک بار جس حرف پر تشدید ہو خود اس حرف کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی کیا ہوتی ہے؟ سختی ہوتی ہے۔ نمبر 4، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ نون اور میم پر تشدید ہو تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ نمبر 5، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، یعنی 1 الف کے برابر آپ آواز کو روک سکتے ہیں ناک میں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک بار قاعدہ دیکھ لیجئے، اصل تو قاعدہ ہے، جب آپ قواعد کو اچھی طرح مستحضر کریں گے، یاد کریں گے، تو آپ جو ہے نا بہترین طریقے سے قرآن کریم پڑھیں گے۔ دیکھ لیجئے ایک بار تختی نمبر 13، تشدید۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھے، قاعدہ یہ ہے کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو ہجے کرنے میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے، بات کیا ہے کہ جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو ہجے کرنے میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے۔ مثال دیکھ لیجئے، دیکھیے حمزہ با زبر اب ہو گیا، حمزہ با زبر اب، با زبر با، کیا ہو گیا؟ اب با۔ لیکن جب اس کو پر تشدید لگایا جائے گا تو اس طرح لکھنے کا رسم الخط الگ ہو جائے گا۔ دیکھو حمزہ با زبر اب، یہ دیکھیے کس کا پر؟ با پر تشدید ہے۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ دیکھیے با 2 بار آیا، ایک بار تو جب آپ حمزہ کو با کے ساتھ ملا رہے تھے تب با ہم نے پڑھا، پھر جب با کو پھر بعد میں پڑھا، یعنی با کو 2 مرتبہ پڑھ رہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس حرف پر تشدید اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے کہ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اور دوسری بات یہ، مین بات یہ ہے اس یہاں پر کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نون اور میم کے اوپر تشدید ہو تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ پھر آگے کے ناک میں، غنہ کہتے ہیں کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ ہوگا نا،
کہ گننا کا مطلب کیا؟ گننا کہتے ہیں ناک میں آواز کو تھوڑی دیر روکنا. پھر گننے کی مقدار کیا، کتنی دیر ہم روک سکتے ہیں آواز کو ناک میں؟ پھر بتایا کہ 1 الف کے برابر. کتنے؟ 1 الف کے برابر. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آگے دیکھیں. اب یہ کیا؟ اب حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب. حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب. اب اس میں با تو ہے نا. ایک بات یاد رکھے، ایک اور بات ہے جو قاعدے کے اندر نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جس حرف پر تشدید ہوتا ہے جب اس کو الگ الگ لکھا جاتا ہے تو وہ حرف 2 مرتبہ لکھا جاتا ہے، یعنی 2 مرتبہ لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں نے لکھا تھا حمزہ با زبر اب، ایک مرتبہ با لکھ دیا گیا، پھر دوسری بار بھی لکھ دیا گیا با زبر با. ہاں، کہنے کا مطلب ہے کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ تو پڑھتے بھی ہے اور لکھا بھی جاتا ہے 2 مرتبہ. جب اس کو الگ کیا جائے، تشدید سے باہر نکالا جائے، اگر تشدید کے ساتھ لکھا جائے گا تو پھر ایک ہی لکھا جائے گا، پھر تشدید کے اندر ہی ایک چھپا رہے گا. ٹھیک ہے، دیکھیے تشدید کے معنی ملانے کے آتے ہیں. دیکھیے حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا. حمزہ با زیر اب، با زبر با، ابا. حمزہ با پیش اب، با زبر با، ابا. حمزہ با زبر اب، با زیر بی، ابی. حمزہ با زیر اب، با زیر بی، ابی. حمزہ با پیش اب، با زیر بی، ابی. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا. حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا. حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا. حمزہ تا زیر، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، اتی. حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، اتی. حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، اتی. اجا، اجا، اجی، اجی، اجی. یہ پوری لائن کا آپ کو خود اجا کر کے لانا ہے. یہ اجا چھوٹ گیا تھا، اجا. دیکھیں ابن. حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، ابن. پھر ایک بار بول رہا ہوں یہاں پر دیکھیں، یہاں با کو الف کے ساتھ لکھا گیا، ہجے کرتے سمے الف کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ جب ہم اس کو با دو زبر بن لکھیں گے تو الف کے ساتھ ہی لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح اس کا رسم الخط آئے گا، اس طرح نہیں آئے گا، یہ غلط ہو جائے گا. پھر حمزہ با دو، حمزہ با، حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن. حمزہ با، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، اب بن. حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، اب بن. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. بابن، ببن، ببن. ببو، ببو، ببو. تبن، تبن، تبن. جبا، 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 جبی، جبی، جبی. فع، فاعل زبر، فاعل زبر فع. فاعل فع، فع، فاعل زبر فع. فاعل زبر فع، عين الاسبر فع. كوي، توى، سجي، عدى. عزو، عزو. حاصاد بيش حظاد بيش ذو حظو. حيا،
علي علي إياك إياك حمزة يا زير إيا الزبر يا إياك زبر كا إياك يظن 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 يا زبر يا ظان پیش ظن يظن نون پیش نو يظن ثم ثم سجرت 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 سين يا بش يا زر سجرت أسبرت سجرت سعرت سين عين بش عين زر سعرت أسبرت سعرت عطلت عطلت عين طابش عط طازرطي عطي لام زبر لام تاسبر لت عطلت ٹھیک ہے یہ چند مثالیں ہیں باقی زبانی مشق کرائے ہر ایک حرف کو تمام حرفوں سے ملا کر امتحان لیتے رہے یہ تو ہو گیا اس میں ایک چند مثالیں دی ہے اس طرح بہت سارے لیٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے ملا کر پڑھنا ہے جبا جبی حبا حبی حبو طعا طعی طعو ٹھیک ہے یہ تو آپ کا آج کا سبق ہوا ٹھیک ہے اب اگلا سبق میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ